اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لرن قرآن وتھ تجوید، اس تجوید کورس کے لیسن نمبر 1 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ لیسن 1 میں انٹروڈکشن ہوگا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ تجوید کیا ہے، اس کی اہمیت، تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور یہ کورس کن افراد کے لیے ہے، اور اس کورس کا مقصد کیا ہے، اور اب سب کے مائنڈ میں جو کوسچن ہے کہ کیا ہم تجوید اتنے کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سی تجوید ٹپس بھی انشاءاللہ ہم اس کورس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے وضاحت کہ یہ کورس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے، لیکن اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید مخارج و صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں قرآن مجید کے ہر صفحہ پر، بلکہ ہر سطر میں، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ آئیے ہم بھی اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ تجوید سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اہمیت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قرآن کو خوش الحانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1469۔ اچھی آواز سے پڑھنا کافی نہیں، اگر حروف کے مخارج صحیح نہ ہوں، حروف کی صفات درست ادا نہ ہوں، تجوید کے قواعد میں غلطیاں ہوں۔ مثال کے طور پر مخارج میں غلطی ہو تو جیسا کہ واللہ علیم، اگر ہم اسے ایسے پڑھیں واللہ علیم، علیم کا مطلب ہے خوب جاننے والا، علیم یعنی کہ دردناک، تو استغفر اللہ اس طرح سے اس کا معنی بالکل ہی بدل جاتا ہے، یعنی اللہ دردناک۔ سیکنڈ، صفات میں غلطی ہو تو اللہ اکبر، اگر اسے ایسے پڑھا جائے اللہ اکبر تو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ عربی نہیں ہے۔ تھرڈ، قواعد میں غلطی ہو تو جیسا کہ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا، یعنی اس کا معنی ہی چینج ہو جاتا ہے اگر قواعد میں غلطی ہو۔ تلاوت کے دوران ہم سے غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ صحیح طریقے سے نہیں سیکھا یا نہیں سکھایا گیا، مادری زبان جیسے اردو وغیرہ کا اثر، تجوید کا پتہ ہی نہیں چل سکا، سیکھی نہیں۔ قرآن مجید کے درست طریقے پر تلاوت کرنے پر خود آپ کو ایک خوشی ہوگی اور پڑھنے کا مزہ آئے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کلام سے قریب ہوتے جائیں۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو سیکھیں گے۔ کیا ہم تجوید اتنے کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ تجوید میں مہارت کے لیے کافی وقت لگتا ہے، لیکن ہمارے اس کورس کے ذریعے آپ تجوید کی بنیاد سے واقف ہوں گے، اہم اصولوں کو جان لیں گے، ان کو عمل میں لانے کے سادہ اور مؤثر طریقے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کورس میں ہم تجوید کے قواعد سیکھیں گے اور تجوید کی پریکٹس کریں گے چھوٹی صورتوں کو پڑھتے ہوئے۔ اگر آپ نے قواعد کو نہ بھی سیکھا ہو تو بھی ہمارے ساتھ پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ بغیر محسوس کیے آپ کی تلاوت میں تجوید کے قواعد آ جائیں گے۔ اس کورس میں آپ کو انشاءاللہ تجوید ٹپس کے بارے میں بتائیں گے۔ تجوید ٹپ 1، اگر کسی آیت میں مخارج آپ کے لیے نئے ہوں تو اس آیت کو بار بار سنیے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا دماغ اس آواز سے اچھی طرح مانوس ہو جائے۔ عرب کے بچے اسی طرح مخارج سیکھتا ہے، وہ بات کرنے سے پہلے اپنے والدین سے ان آوازوں کو کئی بار سنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ، اس کو بار بار سنیے پڑھنے سے پہلے۔ تجوید ٹپ 2، آپ اپنی تجوید کو بہت بہتر کر سکتے ہیں ایک اچھے ماہر قاری کو سن کر اور بالکل اسی کے انداز میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھ کر۔ اس طرح آپ اپنی قرأت کی کئی غلطیاں درست کر لیں گے۔ تجوید ٹپ 3، جب آپ کو کسی آیت کے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ اس کو الفاظ میں توڑ دیجئے اور ایک ایک لفظ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ مثال کے طور پر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ باللہ اس طرح الفاظ میں توڑ کر پڑھیے۔ اگر لفظ بھی پڑھنا مشکل ہو تو ایک ایک سلیبل کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ سلیبل کیا ہے؟ ایک آواز، جیسے الحمد میں 3 سلیبل ہیں، الحمد۔ جس سلیبل میں مشکل ہو رہی ہو پہلے اس کی خوب مشق کیجیے، جیسا کہ الحمد میں اگر ہم آپ سے پڑھنا مشکل ہے تو پہلے اس کی پریکٹس کیجیے۔ یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 1 انٹروڈکشن۔ اب آپ کو اس کورس کا مقصد سمجھ آ چکا ہوگا اور یہ بھی سمجھ آ چکی ہوگی کہ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔